اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما مہمان مقرر علامہ توصیف رضا مصباحی صاحب، مولانا انوار احمد صاحب، مولانا سید مسعود حسین مشتعلی صاحب، خطیب شاہی مسجد مولانا احسن الحمومی صاحب، مولانا تراب قدیری صاحب، مولانا فضل اللہ قادری صاحب، جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبالیہ کمیٹی کے صدر جناب جعفر حسین معراج صاحب، تمام اراکین استقبالیہ کمیٹی، تلنگانہ اور مہاراشٹرا سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر و معتمدین و اراکین، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، میری عزت دار ماں اور بہنوں، معزز حاضرین اکرام، عزیزان ملت اسلامیہ، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے برسا برس سے جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس سال مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے جلسے اور نعتیہ مشاعرے کو حسب روایت 4 دن پہلے جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد مجلس کرنے جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ اس لیے لیا کیونکہ جس دن رات میں مجلس کا جلسہ تھا یا ہونے والا تھا 27 تاریخ کو سپٹمبر کی، اور پھر 28 کو ہمارے ہندو بھائیوں کا تہوار ہے گنیش کا، اور پھر اسی دن میلاد کا جلوس بھی حیدرآباد میں بڑا فقید المثال جلوس نکلتا ہے، تو سب سے رائے مشورہ کر کے یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہمارے شہر اور ہماری ریاست کے امن کو برقرار رکھیں۔ اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ 1.5-2 مہینے کے اندر ریاست تلنگانہ میں اسمبلی کے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں۔ اسی لیے مجلس نے فیصلہ لیا کہ ہر حال میں امن کو برقرار رکھا جائے، کسی بھی قسم سے ایسی طاقتوں کو موقع نہ دیا جائے جو ہمارے ریاست تلنگانہ کے 9 سال کے امن کو کوئی بگاڑ سکے۔ اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ آج جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہوگا، اور انشاءاللہ کل نعتیہ مشاعرہ ہوگا۔ آپ نے یہ بھی سنا، جنید پاشا نے بتایا کہ 1 اکتوبر کے دن انشاءاللہ تعالی دوپہر 12 بجے میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام میلاد جلوس کی شروعات مکہ مسجد سے کی جائے گی۔ میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے، غلامان مصطفیٰ سے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ 1 اکتوبر کے جلوس میں شرکت کریں، اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہم اپنے شہر کے اور اپنی ریاست کے امن کو برقرار رکھیں۔ عید میلاد النبی اور جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی مجھے
मौलाना अनवार अहमद साहब बता रहे थे कि 9 रब्बीउल अव्वल के ताल्लुक से भी एक कौल है कि 9 रब्बीउल अव्वल के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आमद हुई है। तो मैं आप तमाम को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद भी पेश करता हूं और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए कराम ने माह रब्बीउल अव्वल की एक बहुत बड़ी तशरीफ फरमाई और ये लिखा और फरमाया कि इस माह रब्बीउल अव्वल की एक बहुत बड़ी फजीलत है और उसका मर्तबा है। बल्कि ये भी लिखा कि इस माह मुबारक का मर्तबा माह रमजान से भी बढ़कर है, इसलिए कि रमजान के मुबारक महीने में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम को नाजिल किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रब्बीउल अव्वल के महीने में साब कुरान को भिजाया। उसमें कुरान आया तो इस महीने में कुरान वाले तशरीफ लाए। और अगर अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा न करता तो हमको ना कुरान मिलता, ना नमाज मिलती, ना ज़कात मिलता, और जो कुछ मिला वो सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बल्कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कायनात का जर्रा भी मारज़ वजूद में नहीं आता। हदीस कुदसी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि मेरे महबूब, अगर आप ना होते तो मैं अपनी रबूबियत का भी इज़हार नहीं करता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको और आपको आंख दिया उसके कुदरत के नज़ारे देखने के लिए, अल्लाह ने हमको कान दिए दुनिया की आवाजें सुनने के लिए, अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया ताकि उस पर जोर डालकर वो अच्छाई और बुराई में तमीज महसूस कर सके। अल्लाह ने इंसान को हाथ और पैर दिए ताकि वो उसकी जमीन पर चल सके। अल्लाह ने इंसान को दिल दिया ताकि उसमें एक एहसास पैदा हो सके। मगर कहीं पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यह नहीं फरमाया कि इंसान, मैंने तुझे नेमतें देकर तुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। मगर जब कायनात में अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, बल्कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकोगे। मगर जब कायनात में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मुफस्सरीन ने उस आयत का तर्जुमा इस तरह किया कि अल्लाह ने मोमिनीन पर एक बहुत बड़ा एहसान किया और उनमें एक अजमत वाले रसूल को भेजा। तो मालूम हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पर एहसान जतला रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम सुहेली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि शैतान 4 मरतबा चीख मार कर रोया। एक उस वक्त जब उसको मलून करार दिया गया, दूसरे जब उसको आसमानों से पस्सियों की तरफ फेंक दिया गया, तीसरे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, और चौथे जब सूरह फातिहा को अल्लाह ने नाजिल किया। अकरमा से रिवायत है कि शैतान ने जब देखा कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो आसमान से तारे टूट कर गिर रहे थे, तो शैतान मलून ने अपने लश्करियों से कहा कि वो आ गया इस दुनिया में जो मेरे निजाम को दरम बरहम करके रख देगा। तो इब्लीस के लश्करियों ने कहा कि तुम क्यों नहीं उसके करीब जाकर उसको जुनून में मुब्तला कर देते। जब वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाने की कोशिश किया तो हजरत जिब्राइल ने उसको ऐसी लात मारी कि यमन में जाकर गिरा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपने वालिद शाह अब्दुर रहीम का वाक़या दूर समीन में लिखते हैं कि शाह अब्दुर रहीम अपने वालिद का वाक़या लिखते हैं कि शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह जब 11 रब्बीउल अव्वल की तारीख होती तो शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह खाना पकवाते और गरीबों में उसको खाना खिलाते। एक दिन शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह के पास पैसे नहीं रहे, सिर्फ 2 आने थे जिससे उन्होंने बुने हुए चने खरीदे
اور غریبوں میں جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں غریبوں میں بانٹ دیے. تو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے والد نے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحیم تو نے ان بھنے ہوئے چنوں کو بانٹ کر غریبوں میں بہت اچھا کام کیا. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنتا ہے. بانی جامع نظامیہ کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، انور اللہ شاہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رسالہ فیصلہ حفظ مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ وہ عید میلاد النبی کی تقریب میں شرکت کرتا ہے اور اس کو منعقد بھی کرتا ہے اور اس سے فیوز و برکات بھی حاصل کرتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم تمام لوگ جشن رحمت اللہ عالمین کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ الحجر کی 71ویں آیات میں فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم آپ کی زندگی کی قسم کھاتا ہے اللہ، اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم. حضرت عباس لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی کی بھی قسم نہیں کھائی تو معلوم ہوا سب سے معزز اور مکرم ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری دولت، وہ تجارت جس کا نقصان تمہیں ڈر ہوتا ہے اور تمہارے آرام کے گھر اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے روکتے ہیں تو تیار ہو جاؤ، اللہ تم پر عذاب بھجائے گا اور اللہ نافرمانوں کی مدد نہیں کرتا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کو ماننا ضروری ہے. صرف زبان سے دعوے کر دینا کہ ہم ماننے والے ہیں یہ ناکافی ہوگا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. مانے قرآن کا مغز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کی روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ اور ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنی محبت کی. جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جاتا صحابہ کرام اس سے بھی محبت کرتے تھے. علماء کرام نے لکھا کہ مدینہ شریف میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا اور مسجد نبوی کے راستے میں حضرت عباس کا گھر تھا. تو حضرت عباس کے گھر پر ایک پرنالہ تھا اور اس پرنالے سے کبھی پانی گرتا تھا تو لوگ مسجد کو جاتے تھے تو لوگوں پر پانی اچھلتا تھا. فاروق اعظم خلیفہ ہیں، ان کے پاس جا کر شکایت کی کہ حضرت عباس کے گھر مسجد نبوی کے راستے میں پڑتا ہے اور اس پرنالے سے پانی گرتا ہے.
مسجد کو آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کو، تو فاروق اعظم کے دور خلافت ہے، فاروق اعظم اپنے اونٹ پر گئے اور حضرت عباس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر گھر والوں سے پوچھا کہ کیا حضرت عباس گھر میں ہے؟ تو بتایا گیا نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ گھر کے 4 کونیاں ہیں، کسی اور جگہ پر پرنالے کو لگا دیجئے، اس پرنالے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو نکال دیا۔ حضرت عباس جب واپس آئے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے گھر کا پرنالہ ہٹا دیا گیا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو ہٹایا ہے نا، وہی آ کر اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو لگائے گا۔ مسجد میں گئے، نماز ہوئی، اس کے بعد فاروق اعظم نے کہا حضرت عباس سے کہ آپ کے گھر کا پرنالہ کی وجہ سے پانی لوگوں پر گرتا تھا جو مسجد کو آتی ہیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ میں بھی چاہتا تھا کہ اس کو نکال دوں، مگر میرے نہیں نکالنے کی ایک وجہ ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا وہ کیا؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ جو پرنالہ جو تم اپنے ہاتھ سے نکالے ہو نا، اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے نصب کیا تھا، میں اسی لیے نہیں نکالتا تھا اس کو۔ فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور آپ کے گھر تک لے کر گئے اور کہا کہ میں اونٹ پر بیٹھ کر اس پرنالے کو نکالا تھا، آپ میرے کھندے پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو لگائیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محبت تھی۔ ایک کم سن صحابی تھے 12 سال کے، جن کا نام حضرت برہ بن مالک تھا۔ 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے مدینے میں، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے دوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کرتے آقا کچھ کام ہے تو بتائیے، کچھ خدمت ہے تو بتائیے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برا کو کہتے یہاں جاؤ، یہ کام کرو، فلاں چیز لے کر آؤ، اور ان کے غیبانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ بن برہ بن مالک یا طلحہ روایتوں میں آیا ان کی تعریف کرتے۔ تو صحابہ کرام پوچھتے 12 سال کے کم سن بچے کے لیے آقا آپ اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 12 سال کے صحابی کے جوش محبت کو دکھانے کے لیے ان سے کہتے ہیں کہ اے طلحہ جاؤ تمہارے باپ کا کام تمام کر دو۔ تو اٹھتے دوڑتے ہیں، ایک روایت میں آیا کہ شیر خدا حضرت علی کے گردن کی تلوار نکال کر دوڑتے ہیں کہ آقا کا حکم ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں سے کہتے ہیں روکو اس بچے کو، روکو۔ صحابی ان کو روکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھانا چاہ رہے تھے کہ 12 سال کے کم سن صحابی میں کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کے گھر کو دن میں 2 مرتبہ جاتے ہیں، ان کی عادت کرتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ان سے کہتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر ان کے والد کے کان میں کچھ بات کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ 12 سال کے کم سن صحابی اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ابا، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کان میں کیا کہا؟ ان کے والد کہتے ہیں کہ نہیں تم سے کوئی متعلق بات نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں ابا بتاؤ مجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نہیں کہا، آپ کے کان میں کہا۔ تو ان کے والد آنکھ میں آنسو لا کے کہتے ہیں کہ بیٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ آج رات تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو یہ کم سن صحابی کا جوش محبت دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابا میری آخری وصیت سنو، آپ میری آخری وصیت سنو۔ آپ کو کہتا ہے کہ اگر میرا آج رات میں میرا انتقال ہو جائے گا تو آپ میرے انتقال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتانا۔ ان کے والد پوچھتے ہیں کیوں نہیں بتانا؟ تو بولتے ابا
مدینے کی گلیوں میں یہودیوں کے گھر ہیں. میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطرہ مول لے. میری وصیت ہے کہ میرے انتقال کے بعد فوراً مجھے دفنا دیا جائے, اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان کا انتقال ہو جاتا ہے, وصال ہو جاتا ہے, ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفنا دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوتا ہے کہ طلحہ کا انتقال بھی ہو گیا, وصال ہو گیا, ان کو دفنا بھی دی گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو آ کر پوچھتے ہیں کیوں نہیں مجھے بتایا گیا. ان کے والد شرمندہ نگاہوں سے نیچے نظریں جھکا کر کہتے ہیں رسول اللہ میرے بیٹے نے وصیت کی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے آپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کی خبر پر جاتے ہیں. ساری دنیا گنبد خضرا کے مکین کے پاس جاتی ہے, اور آقا اپنے محبت کرنے کے والے کی خبر پر جا کر کہتے ہیں یا اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے گا تو اس سے مسکرا کر مل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے گا تو مسکرا کر مل. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو ایسے بے شمار واقعات ہم کو ملیں گے کہ کنز الایمان میں حدیث شریف آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبے کے دوران میں مسجد نبوی میں کسی شخص سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ. جب یہ آواز مسجد نبوی سے باہر نکلتی ہے, حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازے کی چوکٹ پر ہے, رحمت اللہ عالمین کی آواز کانوں میں آئی, گھر کے چوکٹ پر بیٹھ گئے. حضرت زید مدی مسجد کی گلی میں ہے, آواز آئی بیٹھ گئے. حضرت انس بن مالک جوتوں کی جگہ کھڑے ہوئے ہیں, آواز آئی بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. جب نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زید بن حارثہ کہاں ہے, انس بن مالک کہاں ہے, حضرت مرثد کہاں ہے, تو سب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم, ہم بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو نہیں, آپ سے نہیں کہا تھا, کسی اور سے کہا تھا. حضرت انس بن مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نام لے کر نہیں کہا, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ, تو ہم بیٹھ گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. کسی شاعر نے بڑا خوب کہا, لکھا, ہم نے کبھی خطرے پر غور نہ کیا, نہ کبھی دریا دیکھا, پر جہاں تیری جھلک دکھی ڈوب گئے. جہاں تیری جھلک دکھی ڈوب گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کلمہ پڑھتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابو ذر آج کے بعد لوگ تمہیں تانا ماریں گے, لوگ تمہیں تانا ماریں گے, میرا نام لے کر تم ان تانوں کی فکر نہیں کرنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کفار کے تانوں کی فکر نہیں کروں گا. جب صحابی اس زمانے میں زید بن ارقم کے گھر میں نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھ کر نکلے تو وہاں پر صحابیوں نے کہا کہ ابو ذر اپنے ایمان کا اعلان مت کرنا ورنہ تمہیں کفاران قریش ماریں گے. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ مشورہ تو سنا مگر مانوں گا نہیں, مشورہ تو سن لیا مگر مانوں گا نہیں, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کر کے آیا تھا کہ جو تانے ماریں گے میں اس کی فکر نہیں کروں گا, میں مار کھاؤں گا مگر ارل اعلان کہوں گا کہ میں محمد مصطفیٰ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال چکا ہوں, اور میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کر چکا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اگر آپ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو قبول کر لیے, مدینہ جانا چاہتے تھے, آپ کے چچا نے آپ کو پالا اور پوسا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے
حضرت عبداللہ مزنیر کو رہے نہیں گیا، اپنی ماں کے پاس جا کر کہے کہ اماں میں تیری قربانیوں کے تلے دبا ہوں، تو نے میرے پال پوسنے کے لیے تو نے شادی نہیں کی، مگر میں اپنے آقا سے دور نہیں رہ سکتا، مجھے مدینے جانے کی اجازت دیجیے۔ وہ اپنے چچا کے پاس جاتے جو مشرک تھے، اور ان سے جا کر ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں مدینے کو جانا چاہتا ہوں۔ ان کے چچا غصے میں کہتے ہیں کہ کیوں جانا چاہتے؟ بولے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو چچا غضبناک اور کہا کہ سب دولت مجھے دے دے جو تیرے پاس ہے، میری ہے، حتیٰ کہ ان کے جسم سے کپڑے بھی اتاروا دیے۔ تو ماں نے ان کو اپنے ماں کے پاس جا کر بولے کہ اماں میں اس دنیا میں آیا تو میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے، اب تو مجھے کپڑے دے۔ تو ماں نے خواتین کے کپڑے ان کو دیے، اس صحابی رسول کو۔ وہ کپڑے پہن کر مدینہ گئے، اور جب مدینہ شریف کو تشریف لائے تو اس وقت حکم یہ تھا کہ نماز کے دوران اونچا ذکر نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ مزنی فاروق اعظم کے موجود ہیں، نماز ہو رہی ہے، اونچا ذکر کر دیے۔ فاروق اعظم نے ان کو ڈانٹ دیا، وہ ڈر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور بولے کہاں ہے میرا عبداللہ؟ ان کو بلایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو رونا شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے زور زور سے ذکر کیا اور فاروق اعظم نے مجھے ڈانٹا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے کہا کہ میرے عبداللہ کو تم نہیں ڈانٹنا کبھی بھی، تم نہیں جانتے اس کی قربانی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی بیمار پڑ جاتی ہیں، وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر میں اتر کر ان کو اتارتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک صحابی تھے جن کا نام ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ واقعات میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، قیمت طے ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا کر پیسے لے کر آؤں گا۔ تو اتنے میں تمام یہودی اس یہودی کو بول دیے تو نے سستے میں بیچ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں بیچوں گا۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے سودا کیا ہے اتنی قیمت پر؟ تو یہودی بولا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، اگر کوئی ایک گواہ آ جائے گا تو میں آپ کو دے دوں گا، ایک گواہ۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا تجھ سے، یہودی کو کہا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ قیمت لو اور اس یہودی کو دو اور گھوڑے کو گھر کو لے کر جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو خزیمہ کا ہاتھ پکڑا اپنے دست مبارک سے اور کہا کہ ابو خزیمہ تو نہیں تھا یہاں پر جب میرا یہودی سے سودا ہوا تھا۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں، اور آنکھ میں آنسو آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ کو بھی نہیں جانتے تھے، آپ نے کہا اللہ ہے، تم نے کہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، پڑھو تو ہم پڑھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، تم نے مانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا سجدہ کرو، تم نے سجدہ کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا رمضان میں روزہ رکھو، تم نے روزہ رکھا۔ اور ایک گھوڑے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی نہیں دے سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ جب کبھی بھی کسی کو گواہی دینے کی ضرورت پڑے گی تو اسلام میں 2 گواہی دینا پڑتا۔ آقا نے فرمایا کہ ابو خزیمہ کی ایک گواہی کافی ہے۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک گواہی کافی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ صہیب رومی کا ذکر ابھی ہم نے سنا، حضرت صہیب رومی کا ذکر مفتی خلیل احمد صاحب نے اپنی
बसीरत फरोश खिताब में किया। सुहैब रोमी दौलतमंद थे मक्के में। अबू जहल से कहा कि मैं जा रहा हूं। अबू जहल ने कहा नहीं जाने दूंगा। सुहैब रोमी रजी अल्लाह ताला ने कहा अगर तू रोकेगा तो तलवार नेज़े से मुकाबला होगा, चल मेरे से सौदा कर ले। बोले क्या सौदा है? बोले मेरी सारी दौलत तू ले ले, मुझे मदीने को जाने दे। सारी दौलत दे दिए उस शैतान को, और मदीने शरीफ को जब गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुहैब रोमी, तुमने पूरी दौलत देकर अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी हासिल की, और आका ने क्या फरमाया? मगर तुमने सौदा सस्ता किया, मगर तुमने सौदा सस्ता किया। मैं कहीं पर पढ़ा कि महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के एक मुरीद आपके पास मिलने आए, तो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से कहा कि हजरत कुछ दे दीजिए आपका तबर्रुक। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा ये मेरी जूती है, रख ले। जब वो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के जूती रखकर जा रहा था, रास्ते में अमीर खुसरो से मुलाकात हो गई। रास्ते में अमीर खुसरो से मुलाकात हो गई रहमतुल्लाह अलैह से। वो आशिक निजामुद्दीन औलिया थे। उसको कहा रुक रुक रुक। उसने कहा क्यों रोकने को कह रहे हो? अमीर खुसरो ने कहा कि तेरे पास से मेरे पीर मुर्शिद की खुशबू आ रही है। उसने कहा कि नहीं नहीं। बोले नहीं, बता सच्चाई क्या है? उसने कहा कि मैं महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के पास गया और उनकी जूतियां मेरे पास हैं। अमीर खुसरो ने कहा कि ला दे दे मुझे। बोला कि नहीं दूंगा। बोल कितनी कीमत लगाएगा? मैं तुझे 2 लाख दिनार दूंगा। गरीब था। बोले 2 लाख दिनार? बोले हाँ। 2 लाख दिनार दिए। अपने पीर मुर्शिद महबूब इलाही के उन जूतियों को लिया, अपने दोनों सर के बाजू एक को यहां रखा, एक यहां रखा, और उस पर इमामा बांध कर महबूब इलाही के खानखा में गए। महबूब इलाही दर्स दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, और इन अमीर खुसरो के दिलो दिमाग में बड़ा खुशी थी कि मैंने 2 लाख दिनार देकर अपने पीर मुर्शिद की जूतियों को खरीद लिया। तो महबूब इलाही ने एक नजर डाली उन पर, कहा कि अमीर खुसरो तूने बड़ा सस्ता सौदा किया मेरी जूतियों का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, साहबी रसूल थे, हजरत खुबाब मजदूर थे। एक यहूदी आस बिन वाइल के पास मजदूरी करते थे। 2 दिन मजदूरी के बाद जब मजदूरी लेने की बात आई तो उसने कहा कि नहीं दूंगा मजदूरी, तू मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को छोड़ दे। हजरत खुबाब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। उसने इसरार किया, देखो तुम्हारी 2 दिन की मजदूरी है, 3 दिन की मजदूरी है, तुम छोड़ दो इस्लाम को। उन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगा। फिर मुस्कुरा कर हज़रत खुबाब ने कहा मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी मजदूरी मुझे मिलेगी, मगर मेरे आका पर मेरी मजदूरी मैं कुर्बान करता हूं, मुझे तेरी पैसों की जरूरत नहीं। हाथों में छाले पड़ गए थे हज़रत खुबाब के। कहा कि तेरे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हम देखेंगे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, अशरे मुबश्शरा, जिसको दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी गई, जिसके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। एक गरीब खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर अपने हाथों से बना हुआ कुर्ता तोहफतन पेश करती और कहती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कबूल फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि कबूल फरमाते और उस खातून से कहते हैं क्या मैं पहन कर आऊं इसको? वो गरीब खातून खुश हो जाती, बोलते हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाते हैं, अपना कुर्ता उतारते हैं, उस खातून का तो लाहवा तोहफा पहन कर आती हैं। वो खातून बड़ी खुश हो जाती है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ देखकर कहते हैं क्या खूबसूरत कुर्ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रंग इसमें है, खूब तारीफ करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब्दुर्रहमान क्या तुम्हें पसंद आया और तुम्हें चाहिए क्या? बोलती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अता फरमा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने घर में तशरीफ ले गए तो साहबा इकराम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि क्या तुम्हें जरूरत थी
اس چیز کی مانگنے کی؟ کیا تم نہیں دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتوں میں پیون لگا ہوا ہے؟ تم نے کیوں مانگا؟ صحابہ کرام ناراض ہوتے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، آنکھ میں آنسو لا کر کہتے ہیں کہ میری پوری داڑھی سفید ہو چکی ہے، زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اس کو اپنے پہننے کے لیے لیاؤں؟ نہیں، میں تو اس کو اپنے کفن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت تھی۔ ایک مہمان کہیں دور سے آیا مدینے کو اور آ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے گھر میں مہمان نہیں بنوں گا، آپ کے گھر میں مہمان بنوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چارپائی پر کہا کہ اس پر سو جاؤ۔ اہل خانہ کی 4 بکریوں کا دودھ وہ پورا پی گیا، چاروں کا کھانا خوب کھا لیا، اور رات میں جب سو گیا تو اس پر چارپائی پر پیشاب بھی کر دیا۔ جب صبح اٹھا تو شرمندگی ہوئی اور کہا کہ کوہرام مچ جائے گا۔ اٹھا، کنویں کے پاس گیا، غسل لیا، کپڑوں کو دھو رہا تھا تو اچانک خیال آیا اس کو کہ میری سونے کی انگوٹھی وہاں پر بھول گیا۔ ڈر رہا تھا جاؤں گا تو عوام صحابہ کرام ہوں گے وہاں پر، مگر سونے کی انگوٹھی تھی۔ ڈر ڈر کر گھر پر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالٹی میں پانی لا کر اس کے پیشاب کو صاف کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہیں، بیٹھو، تمہارا معدہ خراب ہے اس لیے تم سے یہ رات میں حرکت ہو گئی، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ چیخ مارتا ہے، روتا ہے اور قدموں میں گر جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے موٹے دماغ میں اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں، اب اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اپنے قبیلے کو واپس گیا اور 500 لوگوں کو لایا، اس تمام کے تمام نے اسلام کو قبول کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کسی جنگ سے واپس آ رہے ہیں، جہاد سے واپس آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں پلٹ پلٹ کر کہ جابر کا اونٹ کہاں ہے۔ گھوڑا پلٹا کر آ کر حضرت جابر سے کہتے ہیں، جابر تیرا اونٹ کیوں اتنا دھیرے چل رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھڑی مبارک سے اس اونٹ پر کہتے ہیں، مار کر کہتے ہیں کہ تو دوڑتا کیوں نہیں ہے، تو تیز چل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مخلوق کے رحمت اللہ عالمین ہے، اور جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو حضرت جابر کا اونٹ سب کے اونٹوں اور گھوڑوں سے زیادہ تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ جب پہنچ گئے مدینے کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر تیرا اونٹ مجھے دے دے، میں خریدتا ہوں۔ حضرت جابر پریشان ہے، پیسوں کی ضرورت بھی ہے، اونٹ کی سواری کی ضرورت ہے۔ بولے کیا قیمت ہے اس کی؟ تو کہے 6 دینار، یہ 6 درہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، 10 دوں گا۔ وہ اپنے گھر کو لے گئے، اپنے اونٹ کو سجایا نہلایا، جب لے کر آئے تو ان کو 10 جو قیمت تھی وہ دے دی۔ اور جب وہ حضرت جابر جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا، جابر واپس آؤ، اور کہا کہ میرا ایک پرانا اونٹ ہے، اس کو میں نے خریدا ہے اتنی قیمت میں 10 درہم میں، یہ میں تم کو تحفہ دیتا ہوں۔ حضرت جابر روتے ہیں، آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ وہ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایسا رسول دیا۔ حضرت جابر اونٹ کے لگان کو اپنے کندھے پر مسکراتے ہوئے جاتے ہیں تو کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا کہ سب سے اعلیٰ اور اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اور اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ بھی نہیں کرتے تھے کسی کو، جب نوازتے تھے نا تو شرمندہ بھی نہیں کرتے تھے۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس ذکر کرتے بیٹھے ہیں۔ ادبا
शैतान वहां पर खड़ा है, गरीब बेचारा किसी गांव से आता है और कहता है कि देखो भाई, मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरे पैसे अबू जहल नहीं दे रहा है, मैंने तिजारत की। तो उसको तंग करने के लिए कहते हैं कि वो जो बैठे हैं ना, उनके पास जाकर बोलो उनको। वो बेचारा गरीब मजलूम परदेसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर निगाह करम करते हैं और कहते हैं क्या तू परदेसी है? वो रोना शुरू कर देता है, बोलता है कि हां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम तक नहीं पूछते, बोल तेरी क्या तकलीफ है? तो बोलता है कि ये ऐसा है, मैं बड़ी तकलीफ में हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर को ले जाते हैं मक्के में, उसको खजूर खाना खिलाते हैं, फिर उससे पूछते हैं बता तेरी क्या तकलीफ है? कहता है कि अबू जहल से सौदा किया, अबू जहल ने मुझे पैसे नहीं दिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरा काम हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसको लेकर अबू जहल के घर पर जाते हैं और पुकार कर कहते हैं कि तू अपने आप को सरदार कहता है, गरीब का हक मारता है, दे लाके दे पैसे इसके, और खबरदार तू दोबारा किसी गरीब को धोखा नहीं देगा। अबू जहल के पैर कांपना शुरू कर देते हैं, वो लाकर पैसे दे देता है। वो बेचारा परदेसी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछता है कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपकी मां मुबारक क्या नाम है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि छोड़, इसकी जरूरत नहीं है, तेरा काम हो गया, जा। ये उमैया का एक जासूस देख रहा था, उस परदेसी के करीब आकर कहा कि देख, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिए बगैर कहा माज़अल्लाह कि ये जादू करते हैं, ये सच नहीं है। उस परदेसी ने पुकार कर कहा कि अगर ये सच नहीं है तो दुनिया में कोई सच नहीं है। तो उसको बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर कलमा पड़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बताने का मकसद ये है नौजवानों तुमको कि तुम्हारे दिलो दिमाग में सहाबा का नाम नहीं है, तुम्हारे दिलो दिमाग में फहश गाने पैदा हो चुके हैं, तुम्हारे दिलो दिमाग में, तुम्हारी जबानों पर ये बेकार गलीज गुनाहगार ये लोग जो पर्दे पर नाचते हैं उनका नाम तुम्हें मालूम, तुम्हें उनका नाम नहीं मालूम जिनकी बदौलत तुमको दीन मिला है। तुम ये समझ रहे कि इस्लाम तुमको बादशाहों के महल से मिला, तुम गलत समझ रहे हो। अगर तुम समझ रहे कि इस्लाम तुमको शीश महल से मिला, तुम गलत समझ रहे हो। तुम अगर समझ रहे कि इस्लाम तुमको ये पब्लिक गार्डन या कोई हरियाली पर चलकर मिला, नहीं मिला। तुमको इस्लाम मिला है तो इन सहाबा इकराम से मिला है, तुमको इस्लाम मिला है तो बदर हुनैन से मिला है, तुमको इस्लाम मिला है तो मुवत्ता से मिला है, ओहद की सरजमीन से मिला है तुमको इस्लाम मिला है तो इमाम हुसैन की शहादत से मिला है। तुम इस्लाम तुमको ऐसे नहीं मिला। क्या तुम भूल गए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हजरत खबीब बिन अदी, हजरत आसिम और हजरत जैद दसाना की कुर्बानी को धोखा देकर इनको बुलाया गया कि इस्लाम की दावत दो। ओहद के बाद कुफारों ने तय कर लिया था, एक औरत का नाम था, उसका नाम सलाफा था, उसने कसम खाई थी कि जिसने मेरे दो बेटों को मारा हजरत आसिम को मैं मारकर उनकी खोपड़ी में शराब डालकर पीऊंगी। 200 लोग 6 लोगों को घेर लिए। हजरत आसिम ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि हमसे धोखा हुआ, आपने नेज़े से मुकाबला किया, आपने कहा कि मैं कुफारों की महरूस नहीं रहूंगा, फिर तलवार से मुकाबला किया, फिर तीरों से मुकाबला किया, और जब शहादत के करीब थे तो अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देना। और अल्लाह से दुआ की हज़रत आसिम ने कि या अल्लाह मैं तेरी राह में अपनी गर्दन को कटा रहा हूं, मेरे सर की लाज रख ले या अल्लाह। हज़रत आसिम शहीद हो गए तो कुफ्फार ने सोचा कि अब इनकी गर्दन काट कर उस सफीला खातून को दे देंगे। तो अल्लाह ने शहद की मक्खियों के घोल को भिजाया, झोल को भिजाया, वो उनकी लाश को घेर लिए। तो कुफार ने फैसला किया कि सुबह में इनका सर काटा जाएगा। रात में बारिश हुई और उस बारिश ने हजरत आसिम की लाश को बहा कर लेकर चले गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
तीन सहाबी तारिक बिन अब्दुल्ला, जैद बिन दसाना और हजरत खबीब बिन अदी बच गए। हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला को जब गिरफ्तार किया गया, चलने से इनकार किए, उनको वहीं शहीद कर दिया गया। हजरत जैद बिन दसाना को ले जाकर सूली पर जब चढ़ाया जा रहा था तो अबू सुफियान इस्लाम कबूल नहीं किए थे उस वक्त तक। उन्होंने कहा कि जैद, क्या ये अच्छा होता कि तुम्हारी उस जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। हजरत जैद दसाना पुकार कर कहते हैं, नहीं नहीं, खुदा की कसम, मैं इस बात को भी तसव्वुर नहीं करता कि मैं किसी घर में आराम से बैठा हूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कीला चुभ जाए, एक कांटा चुभ जाए, तुम यहां की क्यों बात करते हो। अबू सुफियान पुकार कर कहते हैं, ये कैसी मोहब्बत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा कराम करते हैं। जैद बिन दसाना सूली पर चढ़ गए। नौजवानों, इनसे इस्लाम मिला हमको। सिगरेट पीने से, नाच गाने के फाहिश गुफ्तगू सुनने से इस्लाम नहीं मिला। जैद बिन दसाना के सूली चढ़ने से तुमको हमको इस्लाम मिला। हजरत खबीब बिन अदी को गिरफ्तार करके कुफ्फार मक्का लेकर गए, जेल में डाल दिया। एक खातून को रखा के खबीब बिन अदी को देखो। वो खातून देखती कि उनके पास मक्के में अंगूर उनके हाथ में, मक्के में कहां से अंगूर आए, तो अल्लाह उनको अंगूर दे रहा था। जब फैसला हो गया कि खबीब बिन अदी को फांसी पर लटका दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे वस्तरा दो, मैं अपनी साफ सफाई करना चाहता हूं, मैं साफ सुथरी हालत में अपने मालिक से, अल्लाह से मिलना चाहता हूं। वस्तरा दिया गया तो उस लड़की का कमसिन बच्चा उनके गोद में आकर बैठ गया। अब सब परेशान कि क्या खबीब बिन अदी इस वस्तरे से उस बच्चे का क्या करेंगे। ये आशिक रसूल ने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मैं उनका गुलाम हूं, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं करूंगा। बच्चे को उसकी मां के हवाले किया और जब उनको लेकर गए तो कुफ्फारा ने, मक्का ने पूरे मक्के के कुफ्फारों को जमा किया जब सूली पर उनको लटका दिया गया था, और सबसे कहा कि आओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम पकड़ा गया है, आओ और आकर इनसे बदला लो। पूरा कुफ्फारा ने मक्का जमा हो गए। खबीब बिन अदी को कोई तलवार मारता, कोई नेजा मारता, कोई पत्थर फेंकता, कोई गाली देता, कोई उन पर क्या क्या नहीं करता। तो खबीब बिन अदी क्या कहते हैं, और उस करने से पहले खबीब बिन अदी ने कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। 2 रकात नमाज पढ़ी और उन कुफ्फारों से मुखातिब होकर कहा कि अगर मुझे इस बात का डर नहीं होता कि तुम ये समझ रहे कि मैंने अपनी नमाज को तवील इसलिए किया कि मैं मौत से डरता हूं, इसीलिए मैं 2 रकात नमाज पढ़ा। उसके बाद एक एक अधमी आता, उनसे जुल्म करता, तलवार मारता, नेजा मारता, पत्थर मारता, उनको गाली देता। और खबीब बिन अदी बोलते हैं, या अल्लाह तू गवाह रहना, मैं मौत से नहीं डरता, मैं मौत से नहीं डरता, मैं तेरी आग से डरता हूं। खबीब बिन अदी कहते हैं, या अल्लाह मेरी खबर मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना। हजरत उसामा बैठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह हजरत खबीब बिन अदी का पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाता है। आका की आंखों में आंसू आते हैं और फरमाते हैं, वालेकुम सलाम खबीब, वालेकुम सलाम। और आका फरमाते हैं कि कौन है वो जो खबीब बिन अदी की लाश को उतारे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दीन हमको इस तरह मिला। और अगर तुम ये समझते हो कि दीन तुमको ये नाचने गाने वालों के नामों को देखकर, नाम होगा मुसलमान मगर कारनामे क्या है उनके देख लो। तुम्हारी जबानों पर, तुम्हारी सोच में सहाबा इकराम की मोहब्बत को पैदा करो, इनके कुर्बानियों को याद करो। क्या तुम भूल गए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे? आंख पर उनको लिटा दिया जाता जब इस्लाम को कबूल किया। आंख पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जा रहे, हजरत अम्मार पुकारते, या रसूलुल्लाह मुझे आंख पर लिटाकर जलाया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग को हुक्म फरमाते हैं, आग तू ठंडी हो जा, रहम वाली हो जा, जिस तरह तू हजरत इब्राहिम पर ठंडी हुई थी। और जब
حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف ختم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اپنا دست مبارک اس پر رکھتے ہیں اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ عمار سے کہتے کہ عمار تو طیب بھی ہے اور مطیب بھی ہے، یعنی تو پاکیزہ بھی اور خوشبودار بھی ہے. اسلام تم کو ہم کو ایسے ملا کہ حضرت عمار کو آگ پر لٹا دیا جاتا تھا. اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت خباب کے پیٹھ پر فاروق اعظم نے سفید دھبے دیکھے بہت سے. پوچھا حضرت خباب سے کیا ہے یہ؟ تو نے کہا کہ عمر یہ اس وقت کی نشانی ہے جب تم تلوار ہاتھ میں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلے تھے. ہم اسلام کے لیے، اس اسلام کی عظمت کے لیے، کفاروں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مجھے آگ پر لٹا دیا جاتا تھا تو میرے جسم کی چربی پگھل جاتی تھی، میں گھنٹوں بے ہوش ہو رہتا تھا، اور جب بے ہوش ہو کر اٹھتا تھا تو میرے زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اٹھاؤ تمہارا کرتا اٹھاؤ، میں تمہارے ان سفید دھبوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. میرے نوجوانوں، دین ایسے ملا، دین ایسے ملا. اور یہ تم کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ تم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وطن عزیز میں کوئی دن نہیں جاتا جب مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا. کبھی کسی کو جنید نصیر کو اٹھا کر زندہ جلا دیا گیا، راجستھان سے جنید اور نصیر کو اٹھا کر زندہ جلا دیا گیا. جس طرح حضرت عمار اور خباب نے اپنی قربانیاں پیش کی، جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تم ڈرنا نہیں کبھی ظالموں کے ظلم سے. جس دن تم ڈر جاؤ گے تو پھر نقصان ہمارا ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم جانتے ہیں کہ وطن عزیز میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرین میں ایک شخص نے جس کا نام چیتن چودھری ہے، وردی میں ہے، چیتن چودھری نے ٹیکا رام مینا کو گولی ماری اور 3 مسلمانوں کو شہید کیا، اس لیے کہ ان کو اسلام کے ماننے والے تھے. اور ایک مسلم خواتین کے برقعے کو دیکھ کر کہا کہ نعرہ لگاؤ جے ماتا کا. اور جب اس چیتن چودھری نے قتل کر دیا مسلمانوں کو، اور کیا بول کر کہا چیتن چودھری نے کہ دیش میں رہنا ہے تو مودی اور یوگی کا ساتھ دینا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا نوجوانوں کہ حیدرآباد یہی بازار گھاٹ کا سیف الدین کو گولی ماری تھی، اور سیف الدین اس کے لاشوں کے اس کے پیروں کے پاس تڑپ رہا ہے، اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دیش میں رہنا ہے تو مودی اور یوگی کو ووٹ دینا ہے. تو میں چیتن چودھری، جو آج ایسے ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہمارے وطن عزیز میں، ہمارے دیش میں، میں ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، مگر تو جو بول رہا ہم نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم موت کو اپنا لیں گے مگر تیرے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. ایسے جتنے چیتن چودھریاں ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، تم یاد رکھو تم میری دین کو نہیں جانتے، تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو نہیں جانتے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو آقا کا نام بلند کرنے آئے ہیں، ہم اپنی زبانوں سے کسی غیر کا نام نہیں لیں گے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری گولیوں کے ڈر سے، تمہارے ظلم کی ڈر سے، تمہاری طاقت کی ڈر سے ہم دین کا سودا کر لیں گے، نہیں کریں گے چیتن چودھری دنیا کے. ہم مسلمان پیدا ہوئے، باعزت مسلمان ہمارے وطن عزیز میں رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ہم دنیا میں رہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو کوئی اپنی اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو آقا کی شفاعت سے جائے گا.
کوئی جائے گا تو آقا کی شفاعت سے جائے گا. صدر الدین اویسی کو اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں ہے, اس بات پر بھروسہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے گناہگار کی لاج رکھ لیں گے. ہم اپنی جانوں کا سودا کریں گے, اپنی اولاد کا سودا کریں گے, اپنی دولت کو ٹھکرا دیں گے, مگر اسلام, اللہ اس کے رسول کے راستے میں کبھی آنے نہیں دیں گے ہماری جانوں کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نوجوانوں, یہ تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ سیف الدین کو شہید کیا گیا. ایک اور آدمی ہے جس کو گولی مار دی گئی تھی, اصغر, بہار کا ہے, راجستھان میں رہتا تھا خاندان, اور عبد القادر ہیں ہمارے بوری سماج کے جو حضرت آئے تھے, ان کا بیٹا عبد القادر اپنے والد کو آ کر لے کر جانا چاہ رہا تھا دبئی سے, اور ان کا بیٹا عبد القادر کیا کہتا ہے کہ میں شارجہ سے آ کر اپنے والد کو اور اپنی ماں کو لے کر جانا چاہتا تھا, میرے باپ کو اس آتنکوادی نے شہید کر دیا. اور مرنے والے کے بیٹے نے کہا کہ کسی نے مجھے فون کر کر بات نہیں کی سوائے حیدرآباد کے لوگوں کے اور مجلس کے قائدین کے. یہ شخص اصغر جو بہار کا ہے, کوئی نہیں بات کیا اس سے. یہاں حیدرآباد میں آپ کی مجلس ہے, حیدرآباد میں آپ کی طاقت ہے, حیدرآباد میں آپ کی شناخت ہے. نوجوانوں, اس جماعت کو اگر آج اللہ نے عزت سے نوازا تو اس میں تمہارے اسلاف کی, تمہارے بزرگوں کی قربانیاں شامل ہیں. تمہارے اس میں آنسو ہے, اس میں قربانیاں ہیں. آج وہ سیف الدین کو جب مارا گیا تو تلنگانہ واحد ریاست تھی جہاں پر مجلس کے مطالبے پر سیف الدین کی بیوہ کو ایکس گریشیا بھی دیا گیا, مجلس نے بھی دیا, نوکری دی حکومت نے, اور ایک 2 BHK کے گھر کا انتظام ان کے لیے کیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نوجوانوں, تمہارے سامنے واقعات کو رکھ رہا ہوں. حفظ الرحمان آسام کا 25 سال کا, تھوڑا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس کو پکڑ کر ماب لنچ کر دیا گیا کہ یہ گائے چور ہے. اور جب میں نے اس کے ویڈیو کو دیکھا, حفظ الرحمان 25 سال کا ویڈیو دیکھا, تو ویڈیو میں جب ظالموں نے اس کو مار رہے تھے, یہ شیطان کی اولاد ہے مارنے والے, تو حفظ الرحمان اماں ماں ماں کہہ کر پکار رہا تھا. لکڑیوں سے مار مار کر حفظ الرحمان کو قتل کر دیا گیا. حفظ الرحمان کا ایک 8 سال کا بچہ بھی ہے. 45 سال کا مجیب الحق دارانگ ڈسٹرکٹ آسام میں ایسا ہی مار مار کر پیٹ کر قتل کر دیا گیا. اتر پردیش سیتاپور ضلع میں عباس اور اس کی بیوی خمر النساء کو اس کے پڑوسیوں نے راڑوں سے مار کر قتل کر دیا. راجستھان الور میں وسیم کو مار مار کر ختم کر دیا گیا. گاڑی روکی اور گاڑی پر حملہ کر دیے. شمشاد انصاری جھارکھنڈ سکنی میں 45 سال کا, وہی الزام مار دیا. ظہیر الدین بہار کے سارن ڈسٹرکٹ میں گاڑی روکی, وہ گاڑی میں جانوروں کی ہڈیاں فیکٹری کو لے کر جاتا تھا, وہ ایک ضلع وہاں پر مار دیے. 32 سال کا افسان انصاری مہاراشٹر کے ناسک 24 جون کو مار مار کر 20 لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. ہائی وے پہ اسمگلنگ کر رہا ہے بیف کی. ناصر قریشی اس کو مار دیے. پھر لقمان سلیمان انصاری 23 سال کا مہاراشٹر میں راشٹریہ بجرنگ دل کے لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ جانور لے کر جا رہا تھا مہاراشٹر میں. وہ دن میں 300 روپے کماتا تھا, بیوی ہے اور 18 مہینے کی بیٹی ہے. لقمان سلیمان انصاری کو مار دیے. ستارہ ڈسٹرکٹ نور الحسن کو 31 سال کا سول انجینئر ہے, ستارہ ڈسٹرکٹ میں منصوبہ بند طریقے سے خود فیس بک پر کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر کے غیر غلط لکھ دیے, جلوس لے کر آئے,
مسجد کے اندر گھس کر نور الحسن کو قتل کر دیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب آپ بتائیے، میں جب بات کیا یہ قتل ہونے کے بعد وہاں کے ایس پی سے، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے ایس پی صاحب؟ تو نے کہا نہیں ایسا فیس بک پر عملہ. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ فیس بک انہوں نے ڈالا؟ کیا آپ نے آئی پی ایڈریس دیکھا اس میں؟ کس نے کیا؟ یہ ہیک بھی ہو سکتا ہے. بعد میں معلوم ہو رہا کہ کسی اور نے کیا. نور الحسن کی جان چلے گئی. اور نور الحسن کی بیوی کیا بولتی سنو نوجوانوں، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ زمین سے جڑے رہنا چاہیے انسان کو. ہمبل تھا، مخلص تھا، زمین سے جڑے رہنا چاہیے تھا. مگر آج نور الحسن زمین کے نیچے چلا گیا. نوجوانوں، اس کا باپ کہتا ہے کہ زندگی میں جینے کا کوئی مقصد نہیں رہا. اکولا مہاراشٹرا میں 40 سال کا وکاس گائیکواڈ دلت ہے، اس کی آٹو رکشا میں جا رہا تھا، اس کو خوب پیٹا. کیوں پیٹا؟ ولاس گائیکواڈ کو اس کے آٹو کے پیچھے لکھا تھا KGN، خواجہ غریب نواز. بولے مسلمان ہے اس کو مارو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وطن عزیز کا حال ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ایک بی جے پی کا ایم پی ایک مسلم ایم پی کو بکواس، گندگی، گالی دیتا ہے. ایک ایک بات، میں نے کیا بات بولتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں نہیں پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا. اچھا، پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا؟ بولے کہ نہیں اس کی زبان خراب تھی. اچھا، زبان خراب تھی؟ ارے یہ تو عوام کا نمائندہ ہے نا، تم نے اس کو ووٹ ڈالا. جب عوام اتنے لوگوں کو مار رہی ہے، جنید نصیر کو جلا رہی ہے، نوح میں گھروں کو 300 350 گھروں کو بغیر قانون کے ڈیو پروسیس کو فالو کیے گھروں کو توڑ دیے، دھرم سنسد میں گالیاں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو، ریپ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو یہ تو تمہارا نمائندہ ہے. اس نے گالیاں دی، اچھی زبان استعمال نہیں کی. اس بی جے پی کے ایم پی نے، ارے وہ تو گوڈسے کی بات کر رہا تھا، وہ ناقابل قبول ہے. ہم تو روز سن رہے ہیں نا ان کو گالی. میں جانتا ہوں میری عمر 8 9 سال یا 10 سال کی تھی، ہمارا گھر حیدر گڑے میں تھا، پرانا گھر. وہاں پر ہر کوئی RSS کے لوگ جب کوئی جلوس ہوتا تو ہمارے گھر کے پاس آ کر پکارتے صلاح الدین اویسی قبرستان یا پاکستان. میں اور اکبر، ہمارے ایک تایا وحید بھائی جو بڑے طاقتور تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. وحید بھائی لکڑی لے کے بھاگتے، یہ 25-30 فیٹ چھوڑ کے بھاگتے. ہم سنے، میں سنا ہوں میرے کانوں سے، آج میرا بیٹا سن رہا ہے. یہ میں سمجھا کہ شاید میری زندگی میں ختم ہو جائے گا، مگر میری اولاد سنے گی، آپ سنیں گے، بچے سن رہے ہیں. یاد رکھو میری اس بات کو، ایک دن آئے گا جب بھارت کی پارلیمنٹ میں کسی مسلمان کا ماب لنچنگ ہو جائے گا. وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے. کیونکہ ہٹلر کی جب حکومت تھی تو ہٹلر کی حکومت میں لکھا جاتا تھا یہودیوں سے بچ کے رہو، یہ جرمنی کے لیے خطرہ ہے. آج یہودی لفظ کو نکال دو، مسلمان لکھ دو اس پر. ہمارے دیش کے وزیر اعظم کہاں گیا آپ کا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس؟ ارے نریندر مودی جی، جو آپ کے ایم پی نے مسلمانوں کے بارے میں جو بکواس بکی ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا چیلنج کر کے آپ عرب ممالک کے اپنے حکمرانوں کو بھجا دو. یا حبیبی اس طرح کا ہم اس سے سلوک کرتے دیکھو مسلمانوں سے، بجاؤ. کیا نریندر موڈی اپنے ایم پی کی سپیچ کا عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے محمد بن سلطان، محمد بن زید کو بھجائیں گے؟ آپ بھجائیں گے ان کو؟ بتاؤ دیش کے وزیر اعظم. کیا ترکی کے اردوغان کو بھجاؤ؟ دیکھو ہم اس طرح بھارت کی نئی بلڈنگ میں ہمارے پارٹی کا ایم پی نے مسلمانوں کو اس طرح کہا ہے.
देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते। ट्रेन में 3-3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। पीटा जा रहा है, सतारा में मारा गया, कुछ नहीं। अरे सतारा में तो जो बच्चा शहीद हुआ, अरे देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे आदमी ने जुलूस को निकाला था। तुम होम मिनिस्टर रहकर तुम्हारा आदमी सतारा की मस्जिद में घुसता है माप को लेकर। कैसे होम मिनिस्टर हो तुम देवेंद्र फडणवीस? मगर हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन, इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर सीएम मिनिस्टर बन जाओ, मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। अरे कब तक चलेगा नफरत? ये याद रखो, ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ, ये जो आग लगा रहे नफरत की आग, याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे। हम मरने से कभी नहीं डरे, ना कभी डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह के नाम पर जीते और अल्लाह के नाम पर मरने वालों का नाम मुसलमान है। मगर इस मुल्क का क्या होगा, इस देश का क्या होगा जिसको हमने अपने खून पसीने से सींचा, जिसको अल्लामा फजल खैराबादी ने अपनी कुर्बानियों से आजाद किया। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया। मौलवी अलाउद्दीन, मौलवी इस्माइल काला पानी की सजा काटे, मगर आज देश की पार्लियामेंट में गाली दी जा रही है और बीजेपी सिर्फ उसको नोटिस देती है, लव लेटर देती है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, अगर यही बात कोई आपके बारे में करता तो क्या होता आज इस देश में? बोलो वजीर आजम, अगर कोई ये अनाप शनाप गंदगी आपके बारे में कोई बोल देता तो क्या करते आप? आपकी पार्टी के लोग बंद मनाते, बोलने वाले के घर को जला देते। खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है, सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। याद रखो, ये देश के लिए ठीक नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने किसी जगह पर पढ़ा था, नौजवानों मैं तुमसे कह रहा हूं, सुनो मेरी इस बात को, वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से जोड़ सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, हमारे जिस्म जख्मों से जोड़ सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी। ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, तुम ही हारोगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और याद रखो मुसलमानों, याद रखो मेरे भारत के सेकुलर हिंदू लोगों, भाइयों और बहनों, याद रखो मेरे मुल्क के दलितों, आदिवासियों, जो नफरत को नहीं मानते, जो मोहब्बत को मानते हैं, आज आपको खड़े होना पड़ेगा। इस देश को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है। और किसी ने अच्छा कहा था कि जो आज खड़े हैं, जो आज खड़े होकर नसीर और जुनैद के कातिलों से मुकाबला कर रहे हैं, जो चेतन जैसे जालिम का मुकाबला कर रहे हैं, जो नूरुल हसन के कातिलों से मुकाबला कर रहे हैं, किसी ने अच्छा लिखा उनके बारे में, वफा के रास्ते के सब मुसाफिर गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, शहर का सूरज गवाही देगा
जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचे थे, जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचे थे, ये सब मसीहा मर चुके हैं, मगर तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। आज आपको और हमको खड़े रहना है। और कैसे खड़े रहोगे? असदुद्दीन ओवैसी की जज्बाती तकरीर सुनकर नहीं खड़े हो सकते, अल्लाह पर कामिल यकीन करके खड़े होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करके खड़े होना है। मैंने तुम्हारे सामने सहाबा इकराम की कुर्बानियों को जिक्र किया। तुम नमाजी बनकर खड़े हो सकते हो, बेनमाजी बातिल से मुकाबला नहीं कर सकता। आपने सुना कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले साहबी, क्या नाम था, हजरत खबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फांसी पे चढ़ा रहे हैं, मौत सामने है, और क्या कह रहे हैं? जालिमों से नमाज पढ़ने दे, 2 रकात नमाज पढ़ने दे। नौजवानों, तुम मस्जिदों को आबाद क्यों नहीं करोगे? तुम कब तक सेल फोन से मोहब्बत करोगे? तुम कब तक सेल फोन में गाने सुनोगे? क्या तुम सिर्फ जबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ऐलान करोगे, अमल में नहीं करोगे? तुम कैसे मुकाबला करोगे इन जालिमों का? तुम कैसे खड़े होगे? तुम नमाजी बन जाओ, नेक बन जाओ, कुरान को अपने सीने में उतारो और अपने अमल में करके दिखाओ, और देखो अल्लाह की मदद और नुसरत कैसे तुम्हारे कदम को छुएगी। अगर तुम डरते रहोगे और तुम ये भी कहोगे कि नहीं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, अरे अगर मोहब्बत करते तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अगर मोहब्बत करते तो शराब और ड्रग्स को क्यों नहीं छोड़ते? क्या तुम नहीं जानते कि शराब और ड्रग्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुराई की जड़ कहा, उम्मुल खबाइस कहा। क्या तुम नहीं जानते कि सूरे बकरा की 219वीं आयत और सूरे मैदा की 90 आयत में अल्लाह ने कहा हराम है ड्रग्स, शराब हराम है, मगर तुम क्या है, गांजा मारते हो। तुम गांजा मारते हो, तुम हशीश मारते हो, नहीं मेरे को हाई होना है। तुम पेट्रोल को सूंघते हो डालकर, क्या है तुम्हारा मामला? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मार को कह रहे हैं कि तुम तैयब हो, मुतैयब हो, तुम पाक हो और खुशबूदार हो, तुम्हारे पास क्या है बताओ? क्या तुम गांजा नशेली चीजों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे? नौजवानों, तुम मुस्तकबिल हो कौम का, तुम इस मुल्क का मुस्तकबिल हो, तुम मुसलमानों के मुस्तकबिल हो। तुम अगर एक मामूली 300-400 रुपए के लिए तुम अगर बेहोश हो जाओगे तो फिर कौन बचाएगा? क्या तुम नहीं समझ रहे कि यह बच्चा नूरुल हसन तुम्हारा भाई था? क्या तुम ये नहीं समझ रहे कि जुनैद नसीर तुम्हारे भाई थे? क्या तुम ये नहीं समझ रहे कि नूह में घर टूटा तो तुम्हारा घर था? मगर तुम 500-800 रुपए का नशा करके तुमको लगता है कि मैं हाई हो गया। अरे नशा अगर पैदा करना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नशा पैदा करो कि आग पर लिटाया गया और अहद अहद के नारे हजरत बिलाल लगा रहे, अहद अहद अहद, गले में रस्सी डालकर खींचा जा रहा है हजरत बिलाल को, और हजरत बिलाल कह रहे हैं कि अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, जब हजरत बिलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे कि मदीने को छोड़कर शाम चले गए, हुम्स चले गए। मुझे जाने का मौका मिला वहां पर। फिर एक दिन रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल, क्या तुम हमसे दूर क्यों हो गए? मदीने को आए। मदीने को आए तो सबने हजरत बिलाल से कहा कि बिलाल,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان دو بلال، اذان دو اذان دو اذان دو. سب انکار کیا کہ اب میں نہیں دے سکتا، کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا تھا. تو صحابہ نے کہا کہ ایک ہی طریقے سے حضرت بلال راضی ہوں گے، امام حسن اور حسین کو سامنے کیا. یہ ہمارے امام ہیں، امام حسن اور حسین. انہوں نے جا کر حضرت بلال سے کہا اے بلال نانا جان کی اذان دو. حضرت بلال نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کر سکتا. حضرت بلال نے مدینہ شریف میں اذان دی. جب اذان دینا شروع کیے تو مدینے کی عورتیں نکل کر آئیں کہ دیکھو رسول اللہ. لوگوں نے پکار کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اور جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہے تھے چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. لوگ جب ہوش آیا تو کہا، پوچھا گیا کیا ہوا؟ تو بولے جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا تھا. حضرت بلال واپس چلے گئے. نوجوانوں محبت اس کو بولتے ہیں. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ ان کا صدقہ عطا کر دے تیرے حبیب کی محبت کا. اس حضرت عثمان نے ذوالنورین کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے، آئیے میرے گھر میں میرے غریب خانے میں کھانا کھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے ہیں. عثمان ذوالنورین ان کے پیچھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گن رہے ہیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ عثمان تم کیا گن رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جتنے قدم ڈال کر میرے گھر کو آ رہے ہیں میں اتنے غلاموں کو آزاد کروں گا. بتاؤ تم کتنوں کو مدد کرو گے؟ نوجوانوں میرے ساتھ ایک وعدہ کرو آج کہ تم کبھی بھی انشاءاللہ تعالی ڈرگز پینے والوں کے قریب نہیں جاؤ گے. تم نہیں جاؤ گے ڈرگز پینے والوں کے پاس. تمہارا دوست بھی ہوگا تم اس سے دور رہو گے، اس کو بولو گے کہ چھوڑ اس گندگی کو. طے کرو عہد کرو کہ میں شراب جس جگہ پر شراب ہوگی میں اس جگہ پر نہیں جاؤں گا. کیا تم وعدہ کرتے ہو نوجوانوں؟ تم شراب کے قریب نہیں جاؤ گے، تم زنا کے قریب نہیں جاؤ گے. ارے میری بہنوں میرے بھائیوں، اسلام میں غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے. تم کو اگر پہلے بھی کہا ہوں شادی کرو، یہ بٹھا کر پھرنا نہیں. وہ بول رہے جب جہنم کی آگ تم کو لگے گی، جب جہنم کی آگ تم سے سوال کرے گی تم نے کسی غیر محرم کو کیوں ہاتھ لگایا اور اللہ معاف نہیں کرے گا تو تم او بولو گے. تم کو معلوم یہ آگ کب سے جل رہی ہے؟ جل جل کے سفید ہو چکی ہے لاکھوں برس تک. کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بہن کو کوئی ایسا کرے؟ کیا کوئی بہن چاہے گی کہ اس کا بھائی ایسا کرے؟ بتاؤ میرے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان برائیوں سے دور رہو. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن آ رہے ہیں اور ابو جہل کے ایجنٹ نکل رہے ہیں. الیکشن آ رہے ہیں اور مغیرہ کے جانشین نکل رہے ہیں. یعنی یہ لوگ جو گستاخ رسول تھا جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو ولد حرام، یہ ان کے لوگ، ان کے ایجنٹ نکل رہے ہیں. یہ تمام نکلیں گے. اب جیسا چوہا بل سے نکلتا ہے سب نکل کے بولیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو ہمیشہ کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے. آپ کو ہمیشہ کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دینا ہے. مجلس کو آپ کو کامیاب کرنا ہے. اور جہاں پر مجلس کے امیدوار نہیں رہیں گے وہاں پر آپ کو ماموں کو کامیاب کرنا ہے. تو نئے ماموں سے غنیمت ہے انہوں. حیدرآباد میں تلنگانہ میں فساد اب تک نہیں ہوا.
اب بہت سے لوگ آئیں گے، اسد الدین اویسی سودا کر لیے. ارے دیوانوں، میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کو پڑھا، حدیث شریف کو پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے تانوں کی فکر نہیں کرنا، اسد الدین اویسی کسی مائیکا لال کے تانے کی فکر نہیں کرتا. امام احمد بن حنبل ندی کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. امام احمد بن حنبل نے ایک بچھو کو دیکھا پانی میں ڈوب رہا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بچھو کو نکالا، ان کو ڈس لیا، انہوں نے پانی میں چھوڑا. 4-5 مرتبہ نکالا، اس نے پانی کو ڈس لیا، پانی ان کو ڈس لیا. بھائی صاحب بیٹھیے، ابھی ختم نہیں ہوا، بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، ابھی کوئی آواز نہیں نکالنا ہے آپ. اے چھوڑ دو واسکوٹ. ہاں، امام احمد بن حنبل 4-5 مرتبہ بچو کو نکالے، بچھو ڈسا. امام احمد بن حنبل کے شاگرد نے کہا کہ امام احمد بن حنبل آپ کیوں اس بچھو کو بچا رہے ہیں پانی میں ڈوبنے سے، آپ کیوں اس کو بچا رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا یہ اپنی عادت سے مجبور ہے، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں. بچانا میرا کام ہے، ڈسنا اس کی ذات اور اس کی فطرت ہے. تو یہ ڈسنے والے ڈسیں گے، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قوم اور مسلمانوں کو بچائیں، ہم اپنی ریاست کو بچائیں، یہاں کے امن کو مضبوط کریں. اور مجھے یقین ہے کہ کانگریس کے لوگ بہت آئیں گے. ارے میں تو تمہارے لیڈر سے کہوں گا کہ اب کی بار وائناڈ نہیں، حیدرآباد سے مقابلہ کرو میرا. آؤ، میں چیلنج کر رہا ہوں، وائناڈ کیوں یہاں، حیدرآباد کو آؤ، 2 ہاتھ ہم آزما لیں گے، پنجہ آزما لیں گے. آ جاؤ. کہاں وائناڈ جاتے پیارے، یاؤ. بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. ارے بات کیوں کرتے، آؤ زمین پر آؤ، مقابلہ کریں گے. آؤ ایک شیروانی داڑھی ٹوپی والے سے مقابلہ کر کے دیکھو، مزہ آئے گا. جس نے ایک مسلمان ایم پی کو اناب شناب بگا پارلیمنٹ میں میرے سامنے بھی کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا بیٹھ جا، میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو کانگریس کے لوگ بہت باتیں کریں گے، میں تیار ہوں، مگر میں تلنگانہ کی عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ یاد رکھو، سرزمین حیدرآباد پر فسادات کانگریس کی دین ہے. سرزمین حیدرآباد پر معصوموں کا لٹ جانا پٹ جانا کانگریس کی دین ہے. ہم نے بڑی مشکلوں سے امن کو مضبوط کیا ہے، اس امن کو مضبوط رکھیے. اور یقیناً بہت سے کام کروانا باقی ہے، ہم کام کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہی کانگریس تھی جب بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا، آج سیکریٹریٹ کی مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا، مگر مسجد تعمیر ہوئی، بابری مسجد تعمیر نہیں ہوئی. مسجد تعمیر نہیں ہوئی. بتاؤ کانگریسیوں، نرسمہا راؤ تمہارا پپا تھا یا نہیں تھا، بتاؤ. اور ہم سے کہتے ہیں یہ بی جے پی کے لوگ کہ پارلیمنٹ میں مجلس کے 2 ایم پیز نے خواتین کے ریزرویشن کے خلاف ووٹ دیا، مگر میئر امتیاز جلیل نے، ہم نے پوری پارلیمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا. الحمدللہ 450 ووٹ پڑے خواتین کے تحفظات کے لیے، 2 خلاف میں پڑے. 2 اسپیکر صاحب نے کہا اویسی صاحب آپ 2 ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا حبیب ہے.
ہمارے ساتھ اہل دل کی دعائیں ہیں. اور یہ بولتے ہیں میں نے بتا دیا کہ مہیلا خواتین کا ریزرویشن اگر ہوگا تو مسلمانوں کو بھی خواتین کو ملنا چاہیے, او بی سی سماج کی خواتین کو بھی ملنا چاہیے. یہاں پر سکندرآباد کے ایک ایم پی نے کہا ریڈی گارو کیوں او بی سی سماج کے مہیلاؤں کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے؟ کیا منور کاپو, پدما شالی, مودی راج, گوڈ, یادوا کو نہیں ملنا چاہیے؟ کیا مسلمان خواتین کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے؟ مگر یہ سب بول رہے 450 ایک طرف, 2 ایک طرف. ارے دیوانے سنو, ہم ہوا کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں, ہم ہوا کے خلاف مقابلہ کرنے والے. ہم طوفانوں میں کشتی چلائیں گے, ہم طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر جان چکے ہیں. آپ آ کر ہم کو سکھائیں گے؟ جب کانگریسیوں نے کہا, جب سب نے کہا کہ 450 لوگ, سنو 450 لوگ تمہارے خلاف ہیں, میں نے کہا سنو کانگریسیوں, میں نے پورے بھارت کو پیغام دے دیا کہ کانگریس اور بی جے پی ملے ہوئے ہیں, سماجوادی اور کانگریس ملے ہوئے ہیں. میں نے بتا دیا کہ میں کھڑا ہوں مودی کے خلاف اور تم ملے ہوئے ہو. 450. ہم جب بولتے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ 2 مہیلا کا مسلمان مہیلا نہیں ہے کیا؟ او بی سی کی مہیلا نہیں ہے؟ میرے بھائی 17 لوک سبھا کے الیکشن ہوئے, 520 خواتین ایم پی بنی. کتنی مسلمان بنی؟ صرف 25 مسلم خواتین ایم پی بنے. 8,992 ایم پیز بنے 17 لوک سبھا میں. کتنے مسلمان بنے؟ 500. میں ذمہ دار ہوں. ارے میں تو لڑ رہا ہوں کہ میری آواز جائے پارلیمنٹ میں. میں تو لڑ رہا ہوں کہ ہماری نمائندگی پارلیمنٹ میں جائے, اسمبلی میں جائے. اسی لیے مجلس سے نفرت ہے. یہ غریبوں اور مظلوموں کی طاقتور بنانے کی بات کرتا ہے. یہ ہمارے ہاں میں ہاں نہیں ملاتا. یہ ہمارے سامنے سر جھکا کر نہیں کھڑا ہوتا. یہ ہمارے سامنے جھکتا نہیں. ارے مودی ہو یا راہل ہو, میں بھی تمہارے برابر ہوں. میں تمہارے سے کم تر نہیں ہوں, کیونکہ بھارت کا سمویدھان سب کو برابر کے طور پر دیکھتا ہے. ارے 8,992 ایم پی بن گئے 17 لوک سبھا کے الیکشن میں, اور صرف 520 مسلمان. بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے؟ جب میں بول رہا ہوں وہ سچ ہے. 500 کے قریب خواتین ایم پی بنے اور 25 مسلمان. اس دیش میں او بی سی, ادر بیکورڈ کلاس, ان کی آبادی 50% سے زیادہ ہے. کتنے ایم پی ہیں ان کے؟ خالی 22%. خالی 22%. جو آبادی میں 50% وہ 22%. جو مسلمان آبادی میں 15% وہ پارلیمنٹ میں 4%. اور الزام کس پہ لگتا؟ آپ کے دولہے بھائی پہ لگتا. ارے یہ سچائی ہے, مانو. اسی لیے تو مجلس عبد الواحد اویسی سالار ملت کے تمام رفقاؤں کے پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی. میری آپ سے گزارش ہے کہ تلنگانہ کو بچا کر رکھیے, تلنگانہ کو مضبوط رکھیے. یہ طاقتیں جو نفرت پھیلانا چاہتی ہیں, جو شہر میں فساد برپا کرنا چاہتی ہیں, ان کو قریب آنے مت دیجیے. تلنگانہ میں جہاں مجلس کا امیدوار ہوگا بے خوف ہو کر مجلس کو ووٹ دیجیے. جہاں مجلس کا امیدوار نہیں ہوگا
वहां पर मामू का साथ दीजिए और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बोलते मजलिस क्या करी, अच्छा ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तुम्हारी गवर्नमेंट थी, कितना बजट है मुसलमानों का? बोलो बोलो राहुल गांधी, कितना बजट है? यहां 2200 करोड़ है, राजस्थान में 250 करोड़ है। आबादी एक ही है, जितने मुसलमान राजस्थान में उतने तेलंगाना में। वहां 2200 या वहां 250 या 2200 क्यों? क्योंकि यहां पर आप हैं, आप मुत्तहिद हैं, आप में सियासी शऊर है, आपकी जमात है, आपकी एक सियासी पहचान है। यहां पर शहीद की हुई मस्जिद को आपने बनाया, आपके इत्तेहाद से बनाया। क्या कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को बनाया? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। बताओ, अगर आज तेलंगाना में 80,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 6th क्लास से 12th क्लास तक फ्री में पढ़ रही हैं, तो राजस्थान में कितने पढ़ रहे हैं? बताओ कितने पढ़ रहे हैं राजस्थान में? नहीं बताएंगे। नहीं, ओवैसी ऐसा है, इनसे सवाल करो कि तुमने मुसलमान का नाम नहीं लिया पार्लियामेंट में। ये कांग्रेसी ऐसे है, समाजवादी, लालू की पार्टी, अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम खवातीन के खिलाफ नहीं हैं। हम कैसे खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हम उनकी उम्मत हैं, आका ने फरमाया कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। आका ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो घर वालों से अच्छा है। हम कैसे अपनी खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? ये लोग नहीं, आप खवातीन के खिलाफ है। अरे तुम खवातीन के खिलाफ भी हो और मुसलमानों के भी खिलाफ हो, तुम ओबीसी के भी खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के भी खिलाफ हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बात खवातीन की निकली तो अपनी माओं से अच्छा बर्ताव करो, अपने बाप से अच्छा बर्ताव करो, इज्जत करो अपने बाप की, अपनी मां को इज्जत करो। अल्लाह ने बाप की कसम खाई है, मां की शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। क्या तुमको मालूम कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां के खबर पर गए थे तो बैठकर रोए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंसुआं निकल गए अपनी मां को याद करते करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने बाप की इज्जत करो, बाप को गले लगाओ, बाप के हाथ चूमो। मेरे एक दोस्त हैं, मुझसे कभी कभी आकर बोलते, अरे असद भाई, आज हमारे बाप बड़ा मूड ऑफ था उनका, बहुत गुस्सा किए मेरे को। तो मैं उनसे कहता हूं, प्यारे तुम बड़े लक्की हो, खुशकिस्मत हो। बोले मैं गुस्सा सुन के आ रहा हूं अब्बा का, आप मेरे को लक्की बोल रहे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास मेरा बाप नहीं है, मेरे पास मेरा बाप नहीं है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा बाप है जो तुमको गुस्सा कर रहा है। मैं और अकबर तड़पते हैं सालार के लिए, और इंशाअल्लाह ताला यकीनन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हशर के मैदान में सालार के साथ रहेंगे। मगर अपनी मां की इज्जत करो, खूब मोहब्बत करो अपनी अम्मा से। याद रखो, तुम मां बाप की इज्जत करोगे, अल्लाह तुम्हारे को दीन दुनिया में रोशन करेगा। तुम बीवी का ख्याल रखो, ऐसा नहीं है कि खाली अम्मा अम्मा बोल रहे बीवी को भूल जा रहे। बीवी का भी ख्याल रखो, बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग करना। अम्मा को ये एहसास दिलाना कि अम्मा मैं तेरे को सबसे ज्यादा चाहता हूं दिल से, और अपनी बीवी को ये बोलना कि मैं तुमको सबसे ज्यादा चाहता हूं। नहीं, आपको एक्टिंग नहीं करना, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मां को एहसास नहीं होना कि बेटा जोरू का गुलाम हो गया, और बीवी को एहसास नहीं होना कि मेरी बात नहीं सुनते, खाली अम्मा की सुनते।
میرے بھائی ماں ماں ہے, بیوی بیوی ہے, آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور میں ہماری بہنوں سے بھی کہوں گا کہ یاد رکھیے شوہر کی بھی اہمیت ہے, شوہر کی بھی اہمیت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنے ماں باپ کی, اپنے بیوی کی, اپنی اولاد کی, اور یاد رکھو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج جمع ہوئے ہیں. کیا کوئی مثال دے سکتا ہے؟ ہمارے سنبل سے مولانا آئے ہوئے ہیں, توصیف رضا مصباحی, عالم دین ہے ماشاءاللہ. آپ پوچھئے ان سے کہ کیا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اب ہماری امت کی ماں پر کبھی ان کو مارا؟ نعوذ باللہ نہیں. تو تم کیسے اپنی بیوی کو مارتے ہو؟ کیسے مارتے ہو تم اپنی بیوی کو؟ کیا ہے یہ؟ انسان ہو تم, انسان ہو تم. بیویوں کی عزت کرو. کل اگر تمہاری بیٹی ہوگی, اس کی شادی ہوگی, کہ اگر اس کا شوہر اس کو مارے گا تو کیا محسوس کرو گے؟ آج ایک بہن مجھے فون کر کے بتائی کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے امریکہ چلا گیا, حیدرآباد اب واپس آیا تو بول رہا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا, تجھے چھوڑ دوں گا. کیا ہے میرے بھائی؟ یہ چند دن کی دنیا ہے, یاد رکھو. یہ چند دنیا کی بہاریں چند دنوں کی ہے, اسی مٹی میں جانا ہے اور پھر اٹھنا ہے حشر کے میدان میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر ہوں گے, فاروق اعظم ہوں گے, عثمان ذوالنورین ہوں گے, شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوں گے, امام حسن اور حسین ہوں گے, شہزادی جنت ہوں گے, امت کی مائیں ہوں گی, صحابہ کرام ہوں گے, اویس قرنی ہوں گے, جنید بغدادی ہوں گے, حسن بصری ہوں گے, رابعہ بصری ہوں گے, خواجہ ہندل ولی ہوں گے. تم کیا جواب دو گے؟ یہ دن آئے گا, یاد رکھو, یاد رکھو, یہ دن آئے گا. تم اگر سمجھ رہے کہ نہیں نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا, سب ختم ہونے والا ہے. اس دن کی بھی تیاری کر لو. یاد رکھو تم آج اگر کسی کا حق مارو گے تو کل وہاں پہ حساب کتاب ہوگا. میرے عزیز دوستو, نوجوانوں, تم قوم کے مستقبل ہو. یو آر دا فیوچر آف دا کمیونٹی اینڈ دا نیشن انڈیا. نوجوانوں, تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. نوجوانوں, تم اگر گر جاؤ گے, تم ایک دیوار کی طرح ہو. نوجوانوں, اگر تم گر جاؤ گے تو دنیا راستہ بنا لے گی. نوجوانوں, تم ہماری امید ہو. نوجوانوں, تم دین پر چلو. فخر سے کہو کہ میں مسلمان ہوں, فخر سے کہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں. مسجدوں کو آباد کرو. نوجوانوں, شراب کو, ڈرگس کو چھوڑو. نوجوانوں, باہمت بنو, بہادر بنو, بزدلی کو چھوڑو. ظالم کا ساتھ مت دو, مظلوم کا ساتھ دو, مظلوم کا ساتھ دو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. ڈرو مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ظالم ظلم کرے گا مگر ظالم کا ظلم ختم ہوگا. نوجوانوں, جب فرعون نہیں رہا, جب نمرود نہیں رہا, جب یزید نہیں رہا, تو یہ وقت کے نمرود اور فرعون اور یزید کیا رہیں گے؟ سب جائیں گے ایک دن. رہے گا نام تو صرف اللہ کا, اللہ کا نام رہے گا. تو نوجوانوں, میری آپ سے گزارش ہے کہ اسمبلی کا الیکشن آ رہا ہے, ذرا میرے پیغام کو یاد رکھیے اور ذرا اس کو ریکارڈ کر کے پورا ذرا پھیلا دو. اور کیسا پھیلانا اس کو؟ اسد الدین اویسی کا بھڑکاؤ بھاشن دارالسلام میں, بھڑکاؤ بھاشن, ٹن ٹنا ٹن. تو دیکھنے والا او ہو, اب تو پکڑیں گے, انہیں بھی سن لیتا. ارے انہیں تو ہمارے کو ہی بول دیے. تو آپ سے گزارش ہے, ووٹ بھی ڈالو. پولنگ کے دن آپ غائب رہتے, یہاں پہ بڑے چیخا مار رہے. صبح صبح نکلو, ووٹ ڈالو, دبا کے ووٹ ڈالو, پولنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ. اور یہاں پہ مجلس آپ کی پارٹی ہے. مجلس کس کو امیدوار بناتی وہ مت دیکھو آپ. میں بھی کبھی نہیں رہوں گا اس دنیا میں, میں چلے جاؤں گا,
मगर तुमको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता दे रहा हूं, तुम मंजलिस को मजबूत करना, तुम मंजलिस से वाबस्ता रहना। ये हमारी दौलत है, ये आपका है, ये आपकी दौलत है जो आपके आबा अजदाद ने, हमारे असलाफ ने खून पसीने से इसको जिंदा रखा। भारत की कोने कोने में चले जाओ, कोई सियासी आवाज गरीब और मजलूमों की नहीं है। सब यही बोलते कि काश हमारे पास मंजलिस होती, मगर मंजलिस यहां पर आई तो बड़ी कुर्बानियों का सफर करके आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आने वाले असेंबली के इलेक्शन में मंजलिस को मजबूत करिए। मंजलिस के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे वहां पर मंजलिस के निशान पर बटन दबाइए, और जहां पर मंजलिस नहीं है मामू का साथ दो। ये नहीं होने वाला है इन कांग्रेसियों से, याद रखो मेरी बात को आप। ये लफ्ज मुसलमान बोलने से डरते हैं। हां, एक मुसलमान का नाम हर जगह लेते, एक का नाम लेते, ओवैसी 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 ओवैसी, इन्हें वैसा है, इन्हें वैसा है। अरे प्यारे, मैं मरने को तैयार हूं, क्या करोगे तुम बोलो? मैं अपने मकसद के तहत मरने को तैयार हूं, मैं अपनी जान गंवाने को तैयार हूं, मगर मैं जालिमों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूं। मैं राह हक से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहता हूं। और लोग बोलते, अरे क्या है हज़रत, खाली 8-9 लेके क्या करते? प्यारे, ये 60-70 हजार के बराबर है। ये मंजलिस की ताकत है। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहर के अमन को बरकरार रखिए। हमारा पूरे फेस्टिवल पुरअमन तरीके से गुजर जाए। हैदराबाद की पुलिस का साथ दीजिए, अमन को बरकरार रखिए। अबू जहल की औलाद को पहचानो, ये इबलीस की औलाद को पहचानो, ये अबू लहब के साथियों को पहचानो, इन सब को पहचानो। ये दुश्मन है हमारे इत्तेहाद के, ये दुश्मन है तेलंगाना के। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन लोगों को भी पहचानना पड़ेगा जो हमेशा टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले कौन, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? मुसलमान। अब निकलेंगे पूरे। ला रे व्हाइट शर्ट ला जरा, व्हाइट एकदम एकदम दबा के कफ मार के यूं फुग्गा निकाल के। मंजलिस ऐसी है। 4.5 साल कहां थे तुम जब कोविड में मंजलिस 1000 सिलेंडर कोविड के पेशेंट को फ्री में बांट रही थी? ये पूरे बांकड़े पहलवान अंदर बैठे थे, नको रे भाई, नहीं निकलना है, कोविड है पाशा, घुस गया तो लेके खबर को जाता। उस कोविड में मंजलिस काम कर रही थी। हमारे कॉरपोरेटर मोटरसाइकिल पर सिलेंडर रख के फ्री में दे रहे थे, 1000 सिलेंडर फ्री में। फिर वो कौन सा है वो कन्वर्टर, वो हम खरीदे, 70-80 फ्री में दिए लोगों को कि घर में रख के आप प्लग लगा के सुनो, उससे आप ऑक्सीजन ले लो। हर वक्त मंजलिस आपके दरमियान में थी और इंशाअल्लाह रहेगी। आपसे ही गुजारिश है कि इत्तेहाद को मजबूत रखिए। लोग बहुत सी बातें करेंगे, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मगर आपसे एक ही बात बोलना है, 9 साल में आपने क्या हासिल किया? तेलंगाना में आपने क्या हासिल किया? और 9 साल में दूसरी रियासतों में क्या बर्बादी हुई आप देख लो। एक बच्चा गोली मार दी गई, उसके घर वालों तक पहुंची तेलंगाना की हुकूमत और मंजलिस। वो दूसरा भी मरा बिहार में, राजस्थान में नहीं गए वहां पर, मगर यहां पर हुकूमत भी गई, मंजलिस भी गई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मंजलिस को मजबूत करिए, अपने वोट की अहमियत को जानिए और दबा के खुलकर इलेक्शनिंग में हम लोग काम करेंगे। मैं भी काम करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग हमारे घर को आके दस्तक मार रहे हैं। ओके, आइए, वेलकम है, जमहूरियत है,
مجھے یقین ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں مجلس کا ساتھ دی ہیں اور ساتھ دیتی رہیں گی. مجھے یقین ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں کی دعائیں مجلس کو کامیاب کرتی رہی اور آج بھی کامیاب کرے گی. مجھے یقین ہے کہ اہل دل جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر رو رو کر مجلس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ دعا کریں گے اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. مجھے یقین ہے کہ نوجوان اپنی بے باکی کا مظاہرہ کریں گے، نوجوان بے خوف ہو کر اپنے اتحاد کو مضبوط کرے گا، نوجوان اپنے مستقبل کے لیے تلنگانہ کو بچا کر رکھے گا. مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام کو کامیاب کرے گا. میں تو اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس وطن عزیز میں رحم فرما. یا اللہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے، آقا نے فرمایا کہ جو مجھے نہیں دیکھا 7 مرتبہ زیادہ اس کو اجر ملے گا. یا اللہ ہم تو خوش قسمت نہیں تھے، پروردگار ہم تیرے حبیب کی امتی ہیں، ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے، ہمارے دلوں کو ملا دے. یا اللہ ہم کو ایک کر دے. یا اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارنے والے نے صرف نام دیکھ کر، چہرے پر داڑھی دیکھ کر گولی مار دی. مارنے والے نے یہ نہیں دیکھا کہ کون بریلوی ہے، کون دیوبندی ہے، کون سلفی ہے، کون شیعہ ہے، کون بوری ہے، کون میدوی ہے. اللہ ہم تمام کو ایک کر دے، اللہ ہم تمام کو ایک کر دے. پروردگار اس دارالسلام کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھ یا اللہ. یا اللہ ہمارے مرحوم قائدین کی خبروں کو نور سے بھر دے. پروردگار مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین کی سازشوں کو ناکام کر دے. اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ پروردگار، یا اللہ تو جبار ہے، تو لطیف ہے، یا لطیف یا لطیف. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے کمزوریوں کو معاف فرما دے. اللہ مجلس کی سیاسی حکمت عملی کو کامیاب کر دے. اللہ مجلس کی سیاسی فیصلوں میں کامیابی عطا فرما دے. اللہ ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں تیری اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دے. اللہ ہم کو عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہم کو نمازی بنا دے. اللہ ہم کو نمازی بنا دے، گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. اللہ ہم کو ہماری بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری بہنوں کو اپنے شوہروں سے اچھا سلوک کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو مجاہد بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو ولی اور ولیہ بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو مفسر بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو خطب الوقت بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو صبح قیامت تک دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والے بنا دے. اللہ وطن عزیز بھارت کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر تیرے حبیب نے فرمایا کہ مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. یا اللہ یہاں پر نفرت کی آگ کو بجھا دے. پروردگار ہم کو اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ ہم کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم تیری توحید کا اور وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں. اللہ تمام ظالموں کے ظلم سے ہم کو بچا لے. اللہ ہم تیرے محتاج تھے اور تیرے ہی محتاج رہنے والے ہیں. اللہ یہ ماہ ربیع الاول ہے، یا اللہ تیرے حبیب کی آمد کا مہینہ ہے. پروردگار جب ابو لہب کو راحت مل سکتی جنت میں تو ہم تو آقا کی امت ہے. یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہم پر فضل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام الآل صحابہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی محمد صلی
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام أرسل الله تعالى عندنا نورا مبينا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول اللہ بچا لو ہم گرے ہم کو سنبھالو نارے دوزخ سے بچا لو اپنی کملی میں چھپا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.